بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ آزادی کا صرف نعرہ کافی نہیں ہے۔ آزادی کا مسئلہ جو ان 2-3 ہفتوں میں ہماری گفتگو کا موضوع تھا، اور آج شب بھی عید سعید بعثت کی مناسبت سے ہم نے اس گفتگو کا عنوان اسلام کی آزادی بخش تحریک رکھا ہے۔ ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے کہ آزادی و حریت کو اپنا نعرہ قرار دینا تو ایک آسان کام ہے۔ آج آزادی تمام طبقات اور سب لوگوں کا نعرہ بن گیا ہے، اور اس کا اس قدر نعرہ لگایا گیا ہے کہ اس لفظ کی تمام تر اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ آزادی کا نعرہ لگانا ایک آسان کام ہے، لیکن کیا فقط نعرے لگانے سے انسان کو آزادی مل سکتی ہے؟ کیا ہمارے صرف آزادی کا نعرہ لگانے اور کہنے سے کہ آزادی زندہ باد، آزادی مخالف مرد آباد، کیا اس زندہ باد اور مرد آباد کہہ دینے سے حقیقی معنی میں آزادی میسر آ سکتی ہے؟ صرف نعرے ہی سے نہیں، بلکہ کسی بھی طرح کی تعلیم و تربیت سے بھی کیا انسان کو آزادی مہیا کی جا سکتی ہے؟ حقوق انسانی کا عالمی اعلامیہ یہی سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام تر خرابیوں، خوریزیوں، فسادات، مظالم اور استبداد کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی آزادی کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا، اب ہمیں کہنا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کریں۔ وہ ایک بہت سادہ سا فارمولہ تجویز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے انسانوں کی تعلیم و تربیت اس طرح سے کریں، انہیں مسلسل تلقین کرتے رہیں کہ ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کریں، پھر وہ ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کرنے لگیں۔ کیا یہ چیز ممکن ہے؟ ایک تربیت یافتہ بلی کا قصہ۔ اس سے ایک تربیت یافتہ بلی، ایک بادشاہ اور ایک وزیر کا قصہ یاد آتا ہے۔ ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کے درمیان ہمیشہ اس بات پر بحث ہوتی رہتی تھی کہ تربیت کا عمل لوگوں کی روح کے لیے کتنا مؤثر ہے۔ وزیر کہتا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تربیت نہیں کی جا سکتی، جبکہ بادشاہ کا کہنا تھا کہ سب کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے وزیر کو غلط ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ ایک بلی کی تربیت کی جائے۔ جب بادشاہ دسترخوان پر آتا تو بلی کے ہاتھ میں ایک شمع پکڑا دی جاتی۔ بھوکی بلی کھانے کے سامنے بیٹھ جاتی۔ ناک میں غذا کی خوشبو پہنچنے کے باوجود وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلتی۔ جب تک حاضرین دسترخوان پر کھانا کھاتے رہتے وہ شمع ہاتھ میں پکڑی رہتی۔ جب بادشاہ بلی کو خوب اچھی طرح تربیت دے چکا تو اس نے وزیر کو طلب کیا۔ وزیر آیا، اس نے ایک دسترخوان پر بیٹھا دیا، جبکہ بلی شمع ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ اس حال میں بھی وزیر اپنے موقف پر جمع رہا ہے۔ اس نے کہا، اس عمل سے دھوکہ نہ کھائیے، بلی بلی ہی ہے۔ بلی جب تک بلی رہے گی کسی صورت اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، اور اس کی اس تربیت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ وزیر ایک مرتبہ پھر کھانے پر آیا، لیکن اب کہ وہ اپنے ساتھ چند چوہے لے آیا، یعنی وہی بلی کا شکار، وہی چیز جس سے بلی عشق کرتی ہے۔ وہ جیسے دسترخوان پر موجود گوشت کو پسند کرتی ہے، اسی طرح چوہے کے صرف گوشت ہی کو پسند نہیں کرتی، بلکہ دراصل اس سے عشق بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چوہا پکڑتی ہے تو کچھ دیر کے لیے ایک طرف ہو کر اس سے کھیلتی رہتی ہے، اس کی لاش پر رقص کرتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ اس کا شکار ہے۔ یہاں معاملہ خوراک کا نہیں، کچھ اور ہے۔
اب کہ جب بلی کو دسترخوان پر لایا گیا اور اس کے ہاتھ میں شمع دی گئی تو درمیان میں اچانک وزیر نے دسترخوان کے بیچوں بیچ چوہوں کو چھوڑ دیا۔ جو ہی بلی کی نگاہ چوہوں پر پڑی اس نے شمع کو ایک طرف پھینکا اور چوہوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھا کر وزیر نے کہا، میں نہ کہتا تھا۔ آج کی دنیا کی غلطی، آج کی دنیا ایک طرف سے انسان کی اہمیت کو کم کر رہی ہے، اللہ پر اعتقاد اور ایمان جو آزادی کی اصل بنیاد ہے اسے متزلزل کر رہی ہے۔ انسان کی اپنے آپ پر ایمان کا اس عنوان سے انکار کر رہی ہے کہ وہ ایک باشرف ماورائے طبیعت اور سورہ حجر آیت نمبر 29، سورہ صاد آیت نمبر 72 کا مصداق ہے، اور انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ کا انکار کر رہی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ یعنی انسان کے مقام انسانیت کا انکار کر رہی ہے، انسان کے اپنے آپ پر اور خدا پر ایمان کو متزلزل کر رہی ہے، انسان کو ایک مفاد طلب اور منفیت طلب وجود میں تبدیل کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہی انسان کی زندگی کا مقصد وہ مفاد پرستی اور منفیت طلبی قرار دے رہی ہے اور جسے ایک کمال یافتہ حیوان کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ یعنی ایسا حیوان جو دیگر حیوانات سے کوئی خاص فرق نہیں رکھتا اور ان سے ایک درجہ بڑھ کر حیوان ہے، نیز وہ زندگی کو بھی تنازع بقا سمجھتی اور تنازع بقا کے سوا کچھ نہیں قرار دیتی۔ اس کے باوجود انسان سے یہ توقع بھی رکھتی ہے کہ وہ آزادی، انسانی مقام و شرف اور دوسروں کے حقوق کا احترام بھی ملحوظ رکھیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہم جو اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کی آزادی بخش تحریک، ہماری گفتگو صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام نے آزادی پسندی کے نعرے دیے ہیں، اسلام آزادی پسندی کے نعروں میں نہ فقط دوسروں سے کمتر نہیں ہے بلکہ ان سے بالاتر ہے۔ اس کا نمونہ ہم عرض کریں گے، لیکن اسلام کی آزادی بخش تحریک کے حوالے سے ہماری گفتگو اس بارے میں کہ اسلام نے قید و بند کے عوامل کے خلاف جنگ کی ہے اور آزادی کے عوامل کو ایجاد کیا ہے، وگرنہ صرف نعروں پر گفتگو کرنا تو کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ ہم اسلام کے نعروں کو بھی مثال کے طور پر عرض کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں آزادی کے نعرے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ایک ایسی آیت پیش کی ہے، وہ آیت کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گشتی مراسلہ، جسے اصطلاحاً سرکولر کہتے ہیں، اس زمانے کے سربراہوں کو بھیجنا چاہا تو حضرت نے اہل کتاب اقوام کے نام یہ مراسلہ لکھتے ہوئے اس آیت کا انتخاب کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64، کہیے اے لوگو جو اپنے آپ کو ایک آسمانی کتاب کا پیروکار سمجھتے ہو، آؤ ایک عقیدے اور فکر پر متحد ہو جائیں، وہ فکر جو ہماری اور تمہارے نزدیک مساوی طور پر اچھی ہے۔ کون سی فکر؟ توحید الہی کی فکر، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کی شرکت کے قائل نہ ہو، پھر انسانوں کے مابین کوئی فرق موجود نہ رہے، بعض اپنے آپ کو بعض کے ارباب اور آقا نہ سمجھیں اور دوسروں کو اپنا محکوم، اسیر اور غلام شمار نہ کریں۔ نعرے کے لحاظ سے کون سا اعلامیہ آزادی اس سے برتر و بالا ہے؟ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نقل کرتا ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 18 تا 19، اے کفران نعمت کرنے والے موسیٰ، اے نمک ناشناس، کیا تو وہی نہیں ہے جسے ہم نے اپنے گھر میں پروان چڑھایا؟ تو ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے، ہمارے دسترخوان پر کھا کر بڑا ہوا ہے،
اب آ کر تو ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ موسیٰ اس سے کہتے ہیں میں تیرے دسترخوان پر کیوں پلا بڑھا؟ وہ کیا حالات ہے جو اس بات کا سبب بنے کہ میں تیرے گھر میں پروان چڑھا؟ کیا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور تھی کہ تو نے استبداد کیا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام اور بندہ سمجھا اور اپنے آپ کو بنی اسرائیل اور ہم سب کی جان و مال پر حاکم سمجھا؟ تو نے ہمارے نوزائیدہ لڑکوں کے خون کو مباح جانا۔ جب میں اپنی والدہ کے ہاں پیدا ہوا تو مجبوراً مجھے دریا کے سپرد کر دیا گیا تاکہ دریا میری حفاظت کرے۔ تو جو معاشرہ وجود میں لایا تھا وہ میری حفاظت پر قادر نہ تھا، تیرے خوف سے انہوں نے مجھے دریا کے سپرد کر دیا۔ تو نے مجھے دریا ہی سے حاصل کیا تھا۔ علاوہ ازیں اب اگر میں تیرے دسترخوان پہ پڑا بڑا ہوں اور میں نے تیرا نان و نمک کھایا ہے تو کیا یہ بات اس کا سبب بن جائے کہ میں حقیقت کو قدموں تلے رون ڈالوں اور اس بات کی تائید کروں کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا بندہ اور غلام سمجھے؟ کیا مجھ پر کیا ہوا تیرا یہ احسان اس بات کا باعث ہو سکتا ہے کہ اس کے عوض تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام اور بندہ بنائے رکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ آزادی و حق طلبی کے بارے میں اس سے برتر، بالاتر اور زیادہ زوردار کوئی جملہ لا سکے تو مجھے بتائیے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کئی مرتبہ سنا ہے۔ بعض جملے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ رسول اکرم نے ارشاد فرمائے ہیں، شاید حضرت نے انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ نہ فرمایا ہو، لیکن ایک حدیث جو مالک اشتر کے نام فرمان میں حضرت علی علیہ السلام نے لکھی اور جو اصول کافی اور نیج البلاغہ میں درج ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ بارہا رسول اللہ سے سنا ہے کہ نیج البلاغہ مکتوب نمبر 53 معمولی اختلاف کے ساتھ، یعنی کوئی ملت اور کوئی امت اس وقت تک کسی تقدس، پاکیزگی، بزرگی اور بزرگواری کے مقام پر نہیں پہنچتی۔ آپ نے فرمایا ہے لن جواب دیدی نفی کی علامت ہے، یعنی محال ہے کہ کوئی امت و ملت بزرگی، تقدس، پاکیزگی اور بزرگواری کے مقام پر پہنچ جائے جب تک وہ امت اس مقام کو نہ پالے کہ اس کا کمزور اس کے طاقتور کے سامنے آزاد ہو، ضعیف قوی سے اپنا حق مانگ سکے اور ایسا کرتے ہوئے اس کی زبان میں معمولی سی لڑکھڑاہٹ بھی نہ آئے، کمزور پوری جرت اور بے باکی کے ساتھ طاقتور کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف وہی امت کامیاب ہوگی اور تقدس و پاکیزگی کے مقام پر پہنچ سکے گی جس کے کمزور افراد میں طاقتور افراد کے مقابل اتنی جرت موجود ہو۔ کیا آپ دنیا میں کہیں اس سے زیادہ قوی اور زوردار شعار لا سکتے ہیں؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نیج البلاغہ مکتوب نمبر 31، بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے بندے بن جاؤ، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو عنایت کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آزادی کی نعمت گنوا بیٹھو۔ لہذا اسلام آزادی کے نعروں کے حوالے سے نہ صرف دوسروں سے کم نہیں بلکہ اس کے پاس 100% قوی تر، طاقتور اور زوردار نعرے، سلوگنز موجود ہیں۔ اسلام نے آزادی کی بنیادیں فراہم کی ہیں، البتہ اسلام نے آزادی اور حریت پسندی کی فقط نعروں پر اتفاق نہیں کیا ہے بلکہ آزادی کی بنیادیں بھی فراہم کی ہیں۔ آزادی کی پہلی بنیاد خدا کی معرفت اور اس کی بندگی ہے، یعنی عبادت الہی کے سوا کوئی اور قوت و طاقت انسانی وجود پر حکومت نہ کرے۔ دوسرا عامل انسان کی خود اپنے بارے میں معرفت ہے۔ اسلام جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔
اسلام انسان کو صرف خدا کی پہچان کروانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ وہ اس لیے بھی آیا ہے کہ انسان کو خود اس کی اپنی معرفت کروائے۔ انسان نے اگر اپنے آپ کو نہ پہچانا تو اللہ کو بھی نہیں پہچان پائے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو صحیح طور پر نہ پہچانا تو اللہ کی پرستش نہیں کر سکتا۔ اے بشر، اے انسان، تو اپنے آپ کو ایک پست و خاکی وجود نہ سمجھ، اپنے آپ کو حیوانات کے برابر نہ سمجھ، اپنے آپ کو ایک پست شیوانی وجود نہ سمجھ۔ یہ خیال نہ کر کے کہ تجھ میں فقط جا طلبی کا ایک محرک اور سبب موٹیو موجود ہے، یا تیرے وجود میں اقتصادی یا جنسی عوامل ہی محرک ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تیری سرشت میں ایک اور پہلو بھی ہے، ایک روح، ایک تقدس اور روحانیت کی بھی ہے۔ میں نے اپنی روح الوہیت سے ایک چیز تیرے وجود میں پھونکی ہے، تو خلیفۃ اللہ اور جانشین خدا ہے، تو ان باتوں سے بالاتر ہے۔ اسلام نے انسان کا خود انسان سے تعارف کروایا ہے اور اسے خود اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ انسان جب تک اپنی اس روحانی حیثیت سے آگاہ نہ ہو اور اپنی معنوی اہمیت کو درک نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو مادیات سے جدا نہیں کر سکتا، اور جب تک وہ مادیات سے جدا نہ ہو اس کا آزاد ہونا محال ہے۔ جو انسان مادیت کا غلام ہو، کیا وہ آزاد اور آزادی پسند ہو سکتا ہے؟ ایسا ہونا محال ہے۔ اس کی دلیل دنیا کے تجربات ہیں۔ اسلام نے آزادی کا اعلان کیا، دوسروں نے بھی دنیا میں آزادی کا اعلان کیا ہے۔ آپ عملاً دیکھیں گے کہ انسان کے اسلام کو کیا کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں اور انہوں نے کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اگر ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو، حتیٰ کہ خلفاء کی زندگی کو معیار قرار دیں، جب تک کہ وہ رسول اللہ کی سیرت و سنت پر چلتے رہے، تو دیکھیں گے کہ اسلام نے اس سلسلے میں کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں اور دوسرے کس قدر ناکام رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہی 5 سالہ حکومت حقیقتاً عجیب ہے۔ علی کیونکہ واقعاً بندے خدا تھے اور غیر از خدا ہر قوت کی حاکمیت سے آزاد تھے، لہذا آزادی پسند اور آزادی بخش تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی کے دور حکومت میں بعض افراد نے حضرت علی کی بیعت سے روگردانی کی اور آپ کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے، مثلاً زید بن حارث، اسامہ بن زید اور سعد بن ابی وقاص۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع ہی سے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ ان کا بیعت نہ کرنا حضرت علی کی حکومت کے لیے ایک ضرب تھا، کیونکہ یہ افراد صاحب حیثیت معروف اور صاحب رسول میں سے تھے۔ حضرت علی کو اپنی حکومت کے استحکام کے لیے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت تھی کہ یہ لوگ آ کر بیعت کریں، اور اگر یہ افراد بیعت کر لیتے تو اجتماعی پہلو سے حکومت علی کی بنیاد زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ لیکن حضرت علی نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا ان کی مرضی ہے، چاہے تو بیعت کریں چاہے تو نہ کریں۔ کیا آپ ان کے مزاحم ہوئے؟ نہیں۔ کیا آپ نے انہیں مجبور کیا کہ ضرور بیعت کریں؟ نہیں۔ کیا بیت المال میں سے ان کا حصہ روک لیا؟ نہیں۔ ان کی جان کے لیے امان ختم کر دی؟ نہیں۔ ان کے مال کے لیے امان ختم کر دی؟ نہیں، بلکہ ان کی جان و مال کے خود محافظ بن گئے، البتہ ان حدود میں جو کہ جائز تھیں۔ خوارج تو ان لوگوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ خوارج تو باقاعدہ باغی تھے، اس معنی میں کہ انہوں نے بیعت کرنے کے بعد حکومت علی کو مسترد کر دیا۔ کہتے تھے کہ ہم علی کو نہیں مانتے، نہ صرف مسترد کیا بلکہ علی کی تکفیر بھی کرتے تھے۔ کہتے تھے علی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ علی کافر ہو گئے اور دین خدا سے روگرداں ہیں، اس لیے ہم علی کی حکومت کو قبول نہیں کرتے۔ علی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب تک انہوں نے دوسروں کے لیے مسائل کھڑے نہ کیے، صرف اپنے نظریے کا اظہار کرتے اور اس کی تبلیغ کرتے رہے، بات چیت اور گفتگو کرتے رہے، علی ان کے آڑے نہ آئے۔ لیکن جو ہی انہوں نے اپنی اس آزادی سے غلط فائدہ اٹھایا، دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کرنے لگے، دوسروں کے لیے زحمت اور مشکلات کے اسباب پیدا کرنے لگے اور باقاعدہ باغی کے طور پر کوفے سے فوج
باہر لے گئے تاکہ خلل اندازی کریں اور امن و امان کو تباہ کریں۔ تو حضرت علی نے ان کی خبر لی۔ ایک نشست میں ہم نے مولا علی کے ایک معروف خطبے کے وہ جملے پڑھے تھے جن میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ آپ ایک حقیقی حریت پسند شخص کا نمونہ ہیں۔ جب لوگ آپ کے پاس آ کر بات کرتے ہیں اور بڑے بڑے القاب کا استعمال کرتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ احترامات کا اظہار کرتے ہیں اور بڑے زوردار الفاظ استعمال کرتے ہیں اور مختلف القابات سے مخاطب ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مجھ سے سادگی کے ساتھ بات کرو، مجھے علی کہو زیادہ سے زیادہ، یا امیر المومنین کہہ لو، اس سے زیادہ میں تیار نہیں ہوں کہ تم میرے لیے القابات تراشو یا مجھ سے تکلف کے ساتھ بات کرو، اور مجھ سے اس طرح کا میل جول نہ رکھو جس سے چاپلوسی اور خوشامد کا پہلو نکلتا ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 214۔ میری بڑائی بیان نہ کرو، میری مدح و ثنا نہ کرو کہ اللہ خود جانتا ہے کہ میں تعریف سننے سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس تمہاری نظر میں کوئی تنقید اور اعتراض ہے تو مجھ سے کہو۔ نہج البلاغہ میں ایک مکتوب ہے جس کے بارے میں اس کتاب کی تدوین کرنے والے سید رضی نے یوں لکھا ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت علی مدینے سے روانہ ہو کر بصرہ آئے تو وہاں سے ایک مکتوب اہل کوفہ کے نام تحریر کیا اور انہیں دعوت دی۔ اس مکتوب کی ابتدا میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ خلفاء کے زمانے میں میری زندگی کا ایک دور ہے۔ لوگ میرے ماضی کے بارے میں جو کچھ سوچتے ہوں، میں ظالم تھا یا مظلوم، میں باغی تھا یا میرے خلاف بغاوت کی گئی، جو کچھ بھی تھا اس وقت میں ان امور کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ البتہ آج مسلمانوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ جو کوئی بھی میری مدد کو آنا چاہتا ہے آ جائے، تاہم میں اس پر ایک قید اور شرط لگاتا ہوں، میرے پاس آئے اور دیکھے کہ اگر میں اچھا عمل کرتا ہوں تو میری مدد کرے، اور اگر دیکھے کہ برا عمل کرتا ہوں تو مجھ پر تنقید اور اعتراض کرے تاکہ میں اس کی تلافی کروں۔ اسے کہتے ہیں ایک آزادی پسند حکومت کا نمونہ۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ اسلام ایک ایسا دین تھا جس نے ایسے افراد کی تربیت کی۔ البتہ ہم نہیں کہنا چاہتے کہ علی جیسے افراد کی علی اسلام کی کامل تربیت کا نمونہ تھے، اور اس دور کے مسلمان معاشرے کا بھی یہی تقاضا تھا۔ آزادی فراہم کرنے والے عوامل فیکٹرز کیا ہیں؟ ہم کہہ چکے کہ ایک عامل یہ ہے کہ انسان کو خود اس کی اپنی معرفت کروائی جائے اور اس کی اہمیت بلند کی جائے۔ آج کی ناکامیوں کی ایک وجہ یہی ہے کہ انسان کی جو اہمیت ہے وہ اس سے نیچے آ گئی ہے، اور یہی انسان کی بدبختی کی علامت اور دلیل ہے۔ لوگوں کی آزادی تین پہلوؤں سے سلب ہوتی ہے۔ دیگر عوامل کی تین قسمیں ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل شب گفتگو کریں گے۔ لوگوں کی آزادی تین پہلوؤں سے سلب ہوتی ہے۔ ایک پہلو سلب کرنے والے افراد کی طرف سے، جو افراد دوسروں کی آزادی سلب کرتے ہیں، وہ کیوں اور کس دلیل سے ایسا کرتے ہیں، ان کے وجود پر کیا عامل حکم فرما ہے جس کے زیر اثر وہ دوسروں کی آزادی سلب کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو جن کی آزادی سلب ہوتی ہے ان کے حوالے سے، یعنی جن افراد کی آزادی سلب ہوتی ہے ممکن ہے ان کا بھی اس حوالے سے کوئی کردار ہو، ان میں کوئی خصوصیت، حالت اور کیفیت ہوتی ہو جو اس امر کا سبب بنتی ہے کہ ان کی آزادی ان سے چھین لی جائے اور سلب کر لی جائے۔ تیسرا پہلو معاشرتی اداروں کا نظام، ان کی تشکیل اور معاشرتی قوانین کی وضع اور ان کا اجراء و نفاذ ہے۔ ہمیں ایک ایک کر کے ان عوامل کا جائزہ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے آزادی سلب کرنے والوں کا معاملہ ہے، یعنی وہ افراد جو دوسروں کی آزادی سلب کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ دوسروں کی آزادی کا احترام کیوں نہیں کرتے اور اسے سلب کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک مفاد پرستی اور منفیت پرستی، اور منفیت پرستی جو تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے،
اور دوسری قدرت و طاقت، یعنی جب انسان اپنے طرز عمل اور راہ و روش میں مفاد پرست ہو اور ذاتی فائدے اور انفرادی مفاد کا حصول چاہتا ہو، خود پرست ہو اور دوسری طرف اس کے ہاتھ میں طاقت بھی ہو اور اسے وسائل میسر ہو، تو حالات اس بات کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی آزادی سلب کرے اور ان کے حقوق پامال کرے۔ البتہ وہ عامل جو ان افراد سے مربوط ہے جن کی آزادی سلب ہوئی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں: ایک کمزوری، سستی اور لاتعلقی جو عام لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے، ایک تساہل اور بے پرواہی کسی حالت جس پہلو سے بھی ہو، جسے ہم اکثر درویش مسلکی کا نام دیتے ہیں۔ لوگوں میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ احقاق حقوق کو ایک مقدس اور محترم کام نہیں سمجھتے۔ یہ ایک سستی ہے۔ دوسرا عامل ضعیف اور کمزوری ہے، یعنی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو حقوق کی حقیقت کا احساس تو کرتے ہیں اور آزادی حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، لہذا مجبوراً اسے حاصل نہیں کر پاتے۔ رہی بات معاشرتی قوانین اور نظام کی، تو ممکن ہے یہ اس طرح کے ہو کہ افراد معاشرہ اپنی آزادی حاصل نہ کر سکتے ہوں۔ سلب آزادی کو روکنے کے لیے اسلام کا طریقہ۔ پہلے عامل کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آزادی کو سلب کرنے والوں کے حوالے سے کچھ کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے وہ کنٹرول کیے جائیں تاکہ آزادیوں کا احترام کریں، یا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس مقام پر اسلام نے دو اطراف سے دخالت کی ہے، ایک ان کی طاقت کو محدود کرنے کے حوالے سے اور دوسرے تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ ان کی دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، ان کی روحانی تربیت اور ایمان قوی کے ذریعے سے اس سلسلے میں اسلام کامیاب بھی رہا ہے، یعنی طاقتور افراد جو اپنی سرشت کے تحت فائدے اور منافع کے حصول کی فکر میں ہوتے ہیں، اسلام نے ان کے اندر ایک قوی ایمان پیدا کر کے انہیں مفاد پرستی اور منفیت طلبی سے باز رکھا ہے۔ اسلام محض اس کام پر اتفاق نہیں کرتا کہ کمزور سے کہہ کے اے کمزور اٹھ اور طاقتور سے اپنا حق حاصل کر اور طاقتور بن جا۔ اسلام یہ بھی کہتے ہیں کہ لیکن اگر کمزور جا کر طاقتور سے اپنا حق لے لے اور خود طاقتور ہو جائے تو پھر یہ طاقتور کیا کرے گا؟ وہ بھی پہلے والے طاقتور کے مقام پر آ جائے گا، یعنی پہلے طاقتور کی طرح ظالم اور ستمگر ہو جائے گا۔ اسلام ضعیف سے یہ کہنے کے علاوہ کہ قوی ہو جاؤ اور اپنا حق لے لے، قوی سے بھی کہتا ہے کہ اے طاقتور، پروردگار کی ذات کے سامنے کوئی طاقت نہیں، تیرا ایک خدا ہے، تیری ایک آخرت اور معاد ہے، تیرے لیے ایک جزا ہے، اس دنیا کے بعد حساب و کتاب کا ایک دن ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ فقط تو قوی ہے اور دوسرے انسان ضعیف ہے، ہر طاقتور سے اوپر ایک اور طاقتور ہے۔ اللہ جو قوی اور شدید العقاب ہے ہر ایک کے اوپر موجود ہے، جیسے حضرت علی علیہ السلام مالک اشتر کے نام اپنے فرمان میں لکھتے ہیں: اے مالک، میں اعتراف کرتا ہوں کہ تو ان عام لوگوں سے مافوق ہے جن پر میں نے تجھے والی قرار دیا ہے، لہذا ان سے مافوق ہونے کی بنا پر ممکن ہے تو مغرور ہو جائے اور ظلم و ستم کرنے لگے۔ اس لیے یہ بات دھیان میں رکھ کے وہ کہ جس نے تیرے نام یہ فرمان لکھا ہے اور تجھے مصر کا گورنر مقرر کیا، جو خود میں ہوں، تجھ سے اوپر ہے، میں تجھ سے بڑی طاقت ہوں، یعنی یہ بات ذہن نشین رکھ کہ میں تیرے کاموں کو دیکھ رہا ہوں، اگر تو نے خلاف ورزی کی تو تجھے سزا دوں گا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں کوئی ایسا قوی و قادر ہوں کہ مجھ سے مافوق کوئی قدرت نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مافوق ہے،
جو تجھ سے مافوق ہے، تجھ سے مافوق سے مافوق ہے، تجھ سے اوپر میں ہوں اور اللہ ہم سب سے اوپر ہے۔ ہمیں اللہ کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ لہذا آزادی سلب کرنے والے عامل کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کے عادل، حکیم، قوی اور شدید العقاب خدا پر ایمان کے ذریعے۔ دوسرا طریقہ ہم نے عرض کیا ہے کہ طاقتوں کو محدود کرنا ہے، جس کے بارے میں ہم معاشرتی اداروں کے زیر عنوان بات کریں گے۔ ذبح پروری کے خلاف اسلام کی جنگ۔ وہ فرد جس کی آزادی سلب ہو چکی ہے، اس کے لیے اسلام نے کیا کہا ہے؟ باعث افسوس ہے کہ عیسائی تعلیمات، یعنی وہ تعلیمات جو عیسائیت کے آغاز میں پیدا ہو گئی تھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہہ رہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں یہ ذبح پروری موجود تھی، لیکن اسلام نے ذبح پروری اور خستہ حالی کے خلاف موقف اختیار کیا ہے۔ اسلام جس قدر ظالم کو ناپسند کرتا ہے، اتنی ہی ذبح حال شخص کو ناپسند کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو ظالم کے مقابلے کی طاقت قوت رکھنے کے باوجود اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہو۔ اسلام کہتا ہے اللہ مظلوم کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی اعلان برا بھلا کہنے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 148۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کسی کی طرف سے کسی کی بدگوئی کرنے، کسی کے خلاف نعرے لگانے، کسی کو بدنام کرنے اور کسی کی کردار کشی کرنے کو پسند نہیں کرتا، سوائے اس شخص کی طرف سے جس پر ظلم ہوا ہو۔ ہاں، مظلوم کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ چیخ و پکار مچائے، برا بھلا کہے، یہاں تک کہ شعر کہے، ہجو کہے، نعرہ بلند کرے، کیونکہ یہ احقاق حق کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 29، ذلیل اور کمزور آدمی ہرگز ظلم کو نہیں روک سکتا۔ ہمت، کوشش، طاقت اور عزم کے بغیر حق کا حصول ممکن نہیں۔ ویل ڈیورنٹ اپنی کتاب تاریخ تمدن کی 11ویں جلد میں کہتا ہے کہ اسلام کی مانند کسی اور دین نے اپنے پیروکاروں کو قوت کے حصول کی دعوت نہیں دی۔ ایسا ہی ہے وہ دین جس میں جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور وہ کسی صورت کمزوری اور ذبح حالی کی دعوت نہیں دے سکتا۔ اسلام نے کمزوری اور ضعیف کے اس عامل کا بھی اس انداز سے مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے جو مثالیں عرض کی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے تھیں۔ کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں تھے جیسے کہ ہم نے حضرت علی کے بارے میں عرض کیا ہے؟ رسول اللہ بھی ذاتی طور پر ایسے ہی تھے۔ آپ کوشش کرتے تھے کہ لوگ ذبح حال اور کمزور اور پست پروان نہ چڑھیں، یہاں تک کہ جب آپ محسوس کرتے کہ خود آپ کے سامنے لوگ ذبح و پستی کا احساس کر رہے ہیں تو آپ ان کا یہ احساس ختم کر دیتے تھے۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب حضرت پر اس کی نظر پڑی، اگرچہ رسول اکرم خود جاؤ، حشم اور روب اور دبدبے کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود وہ شخص آپ کی ہیبت، عظمت اور شخصیت سے شدید متاثر ہوا، اور جب اس نے آپ سے بات کرنی چاہی تو اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ جو ہی ایسا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، اس شخص کو اپنے سینے سے لگایا اور گرم جوشی کے ساتھ اسے اپنی آغوش میں بھیچا۔ اس کے بعد فرمایا، اے دوست، تمہاری زبان کیوں گنگ ہو گئی ہے؟ کیا مجھ سے ڈر گئے ہو؟ کیوں ڈرے ہو؟ میں کوئی خوفناک آدمی تو نہیں ہوں۔ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دھوتی تھی۔ میں تو تمہارے بھائیوں کی طرح کا ایک بھائی ہوں۔ ڈرو نہیں، مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرو، مجھ سے مرعوب نہ ہو۔ اسلام نے ایسی مرعوبیتوں کی مخالفت کی ہے۔ جی ہاں، اسلام ایسا ہی دین ہے جو آزادی کے صرف نعرے ہی نہیں لگاتا، بلکہ اس نے پستی اور کمزوری کے عوامل فیکٹرز کے خلاف جد و جہد بھی کی ہے، اور اس کے مقابل آزادی، قدرت اور طاقت کے عوامل کی تقویت کی ہے۔
ان سب باتوں کا آغاز آج کی رات کی مانندی ہے، ایک رات سے ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کوہ ہرا سے اتر کر آئی۔ کچھ دیر بعد آپ کو حکم دیا گیا، اٹھ کھڑے ہوں، لوگوں کو خطرے سے خبردار کریں۔ جس سب سے پہلی بات کا آپ نے اعلان فرمایا اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا، وہ اللہ کی عظمت تھی۔ لوگوں سے عظمت خدا کا ذکر کریں، انہیں اللہ کی عظمت سمجھائیں۔ جب وہ اللہ کی عظمت کو سمجھ جائیں گے تو غیر خدا کو چھوڑ دیں گے۔ لہذا آپ لوگوں کے درمیان آئے اور کہا، یا اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم تجھے تیری مقدس ذات کے حق کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں ان انوار سے بہرمند فرما جو اسی جیسی ایک رات میں عالم غیب سے ضیا پاش ہوئے تھے۔ یا اللہ، ہمیں حقائق دین اسلام سے آشنا فرما۔ آمین۔